بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں حجاب کا معاملہ 13 صوبوں تک پھیل گیا ہے اور ہائی کورٹ سے کیس کو سپریم کورٹ منتقل کرنا پڑا ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمان خواتین کے حجاب پہننے پر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اسی دوران ایک واقعے نے اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے اور حجاب کیا ہے، اور کیا مسلمان عورتوں کے لیے حجاب پہننا ضروری ہے، اور قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا کی جان بن چکی ہے، جس میں ایک باپردہ نوجوان لڑکی دبنگ انداز میں انٹری کر کے چند سر پھرے انتہا پسند لڑکوں کے جھنڈ سے آگے سے گزر کر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرتی ہے۔ ان نعروں کی گونج اتنی شدید تھی کہ دنیا کے ہر کونے میں سنائی دی، اور جس نے بھی سنی وہ اس نوجوان لڑکی کی دیدہ دلیری کو سراہے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ ایسے وقت میں جب ہندوستان جیسے بڑے ملک میں مسلمان عورتوں کے نقاب پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ حجاب کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، وہاں کرناٹک کی ایک یونیورسٹی کے انتہا پسند جماعت کے لڑکے اکٹھے ہو کر سامنے سے آنے والی لڑکی کو حجاب اتارنے کا کہتے ہیں، مگر وہ لڑکی ان نوجوانوں کے سامنے بغیر کسی خوف کے گزر کر نعرہ تکبیر بلند کر کے ان کے منہ پر ان کا جواب دے دیتی ہے، اور مجال ہے جو ایک بھی بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ کرناٹک میں اس تمام معاملے کی شروعات 1 جنوری سے ہوئی، جب وہاں ایک یونیورسٹی میں 6 مسلمان لڑکیوں کو حجاب پہننے کی وجہ سے کلاس روم میں بیٹھنے سے روک دیا گیا تھا، جس پر ان لڑکیوں نے ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ اب حجاب کیا ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ناظرین، آپ نے کئی مسلم خواتین کو مختلف قسم کا حجاب کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور چونکہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں تو یہاں حجاب پہننے کی ریشو بھی زیادہ ہے۔ حجاب کے لغوی معنی پردہ، اوٹ، نقاب اور ڈھانپنا یا چھپانا ہے۔ کئی ایشیائی اور مغربی ممالک میں حجاب سے مراد خواتین کا سر، چہرہ یا جسم کا ڈھانپنا یا چھپانا لیا جاتا ہے۔ اسلامی فقہ میں حجاب کا تعلق پردے سے ہے، جس کو شرم و حیا اور اخلاقی اقدار کے تحفظ کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہوں پر نقاب ڈالا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر، یا اپنے باپ یا خاوند کے باپ، یا اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں پر، یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر، یا ان خدمت گزاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا ضروری ہے جو ان کے جسم کو پوری طرح سے چھپا سکے، اور خاص طور پر ان جگہوں یا لوگوں کے درمیان جن سے پردے کا حکم سورہ نور کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی خاوند، باپ اور بھائی کے علاوہ ہر اس شخص سے خود کو پردے میں رکھے جن سے نکاح جائز ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ زور جسم کے پردے پر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں پردے کا رواج 12ویں صدی میں آیا تھا، اور مغل حکمرانوں کے دور میں پردے کا یہ رواج کافی مقبول ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پردے کا رواج اسلام کے بعد سے آیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلی صدی میں جب رومن حکمران دنیا پر حکومت کرتے تھے تو ان کے دور میں ان علاقوں میں بھی عورتیں خود کو ایک بڑی چادر میں چھپاتی تھیں سوائے چہرے کے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد قرآن پاک میں واضح طور پر پردے کا تمام نقشہ بتایا گیا کہ مسلمان عورتوں کو کیسے اور کن سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں معاملہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی یورپی ممالک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں مسلمان عورتوں کو زبردستی پردہ ہٹانے پر مجبور کیا گیا،
اور مزاحمت کرنے پر بدترین تشدد بھی کیا گیا۔ ہندوستان میں موجودہ حجاب کے مسئلے کے پیچھے ایک گندی سیاسی چال ہے، جس میں ہندو انتہا پسند ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے خلاف مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ کرناٹک میں اگلے برس ریاستی الیکشن ہونے والے ہیں۔ ہندو انتہا پسند چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان مشتعل ہوں اور پھر فسادات شروع کرائے جائیں۔ یوں مسلمانوں کی نفرت اور ان کا خوف پیدا کر کے الیکشن بآسانی جیتا جا سکے گا۔ یورپی ممالک میں بھی حجاب کے خلاف واقعات کے باوجود وہاں حجاب اوڑھنے کی ریشوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اب تو کئی غیر مسلم خواتین کو بھی حجاب اوڑھے دیکھا گیا ہے، جو شاید اس شیطانی معاشرے کی شیطانی نظروں سے خود کو بچا کر امن کے اس دین کے لباس کو ترجیح دیتی ہیں، جو اصل میں عورت کا حقیقی حسن ہے۔ یہ مسلمان عورتوں کے حجاب پر تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے عبادت خانوں میں موجود راہباؤں کے لیے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، جو مسلمان عورتوں کی طرح ہی خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ پردہ عورت کی زینت ہے، شرم و حیا اس کا زیور ہے، اور اس زیور کی حفاظت پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پردہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے سے روکتا ہے، جس سے وہ اپنے گھریلو فرائض کو احسن انداز سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا جہاد کہا ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی ہزار میل دور سے آتی ہوگی۔ آج مسکان کی جرات مندی کی وجہ سے لبرلز جس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، تو شاید اسی لیے آج یہ لائن ٹرینڈنگ بنتی جا رہی ہے کہ مسکان کی ایک دن کی زندگی ملالہ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ خبر بھی سنتے جائیں کہ کرناٹک کے ایجوکیشن منسٹر کالج کی انتظامیہ پر برس پڑے کہ مسکان خان کو گیٹ پر قابو کر لیا جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ یہ بیان ان کے ڈر کے اظہار کے لیے کافی ہے، کیونکہ علی گڑھ میں بہت بڑے اجتماع نے انتظامیہ کو بے بس کر رکھا ہے۔ کرناٹک کے بعد دہلی، کلکتہ، چنئی، مدھیہ پردیش اور جنوبی ہندوستان میں باحجاب خواتین مزاحمت کی علامت بن چکی ہیں۔ یہ خبر ان لوگوں کے لیے جو مسکان خان کو پلانٹڈ لڑکی کا خطاب دے چکے ہیں۔ یہ پلانٹڈ لڑکی آج لاکھوں مسلم خواتین میں عزم، ہمت، مزاحمت اور جبر سے ٹکراؤ پلانٹ کر چکی ہے۔ بی بی سی کے بعد کل پہلی بار الجزیرہ اور ٹائمز نے مسکان خان کو پاور گرل قرار دیا۔ لیکن یہ بھی سن لیں کہ حجاب محض سر کو لپیٹ لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مجموعہ احکام کا نام ہے۔ یہ اسلام کے نظام عفت و عصمت کا نام ہے، جو معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے، عورت کو توقیر عطا کرتا ہے، خاندانوں کو محفوظ اور مستحکم کرتا ہے، اور باہمی اعتماد کی بحالی کے ذریعے محبتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔